نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق کا درجہ مل جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تاکہ خدا کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو محمد حسن بن حضرت علی یعنی امام حسن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، بہت عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ قرآن مقدس میں ان کی عظمتیں بیان ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار فرماتے ہیں، اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جو میری امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے۔ آپ کے جو فضائل ہیں وہ حد و حساب سے باہر ہیں، سینکڑوں قرآن پاک کی آیتیں، ہزاروں احادیث ان کی عظمت میں وارد ہیں، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی کے نور نظر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ علم میں، عقل میں، حسن میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہم شکل تھے، آپ سے بڑی شفقت ملتی تھی، اور بڑے ہی رحم دل بھی تھے۔ عقل کمال درجے کی ان کی تھی، علم کمال درجے کا تھا، ہر چیز جو بھی عظمت اللہ پاک نے عطا کی ہے کمال سے کمال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود۔ آپ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، اور سبحان اللہ یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اگر چند لفظ ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی اگر تشریح انسان بیان کرے نا تو پوری زندگی بھی نہ کرے وہ ایک لفظ کی تشریح بھی بیان نہیں ہوتی، اور ہزاروں کتابیں بھی لکھ دی جائے نا تب بھی اس کی تشریح ختم نہیں ہوتی۔ اور دانا بینا انسان کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے بھی ان سے رہنمائی حاصل کرنا بہت آسان ہے، چونکہ مختصر لفظ ہے، جتنا جس کے پاس عقل ہوگی نا اپنی عقل کے مطابق اسے حصہ لیتا جائے گا۔ جس کے پاس بہت بڑی عقل ہے وہ زیادہ لے لے گا، جس کے کم، لیکن کوئی انسان محروم نہیں رہتا اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا ما یریبک الا ما لا یریبک، کیا خوبصورت زندگی کا اصول بتایا۔ فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے، جس معاملے میں تم شور نہیں ہو اس کو چھوڑ دو، اور جو چیز شک و شبہ سے بالا تر ہے اس کو لے لو۔ پوری لائن کے الفاظ بھی نہیں، یقین کریں زندگی کا چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی انسان کا ذاتی معاملہ ہو یا کسی قوم کا اجتماعی معاملہ ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں ہمارے بعض سنگی ساتھی علماء وہ بڑی کمزور روایتیں بیان کر کے نا سامعین کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندو میں بالکل صحیح عرض کروں جو میری ریڈنگ اور جو زندگی کا تجربہ ہے، اگر ہم اپنے جمعے کے خطبوں میں اور وعظوں میں قرآن حکیم کی آیات پیش کریں نا اور وہ احادیث صحیحہ بیان کریں کہ جن کے صحت پر پوری امت کے اتفاق ہے، تمام محدثین کے اتفاق ہے، یقین کریں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو ہم ان کمزور روایتوں کو بیان کرنے کے بجائے بھائی اگر تو مقصد ہے نا لوگوں کو خوش کرنا تو پھر تو جو چاہو سو کرو، اگر مقصد ہے خدا کا دین کی تبلیغ تو پھر بھائی
قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے، احادیث صحیحہ کافی ہیں، جو پوری امت کے علماء نے جس چیزوں کو بیان کیا وہ بیان کرنے کافی ہیں، اور اتنا بیان کریں گے اور صبح سے لے کر شام تک بھی انسان بیان کرتا رہے نا تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی کچھ سرمایہ ہے، علمی سرمایہ ہمارے پاس، اور بڑا مضبوط علمی سرمایہ ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر، اتنے مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کمزور چیزوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری بات ہے، ہمارے برادری میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، ذات میں ہزاروں معاملات ہیں جو کلیئر ہیں۔ اچھا، لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں جی علماء کا اختلاف ہے، یہی کہتے ہیں لوگوں کو دین سے بھاگنے کا یہی سب سے بڑا بہانہ ہے۔ اچھا جناب، علماء کا اختلاف ہے، اگر یہ دین سے بھاگنے کا یہ تمہارے پاس بھاگنا تو جن چیزوں پر اتفاق ہے ان پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کوئی دنیا میں روئے زمین پر ایسا عالم ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بھائی نماز نہ پڑھو؟ اس پر تو سارے علماء کے اتفاق ہے نا، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی روئے زمین کا ایسا عالم ہے جس نے آج تک اس بات میں اتفاق کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ سب کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے، تو پھر بولتے کیوں؟ او بھائی بات یہ ہے، جن چیزوں پر اتفاق ہے، رائے میں اختلاف پوری یہ انسان کی فطرت ہے، وہ فروعی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر اصولیں تو علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جن پر اتفاق ہے ان پر تو عمل کرو۔ دا ما یریبک لا ما لا یریبک، اس میں تو تمہیں ہو گیا نا، چلو جی پتہ نہیں یہ مولوی ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، تو جس میں دونوں ٹھیک ہیں اس میں عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا معنی یہ ہے یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں۔ انسان دین سے بھاگنا چاہتا ہے، بس چونکہ بھاگنے کے لیے اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو وہ سارا ملبہ جو ہے نا وہ علماء پر گرا دیا جاتا ہے۔ متفق ان چیزوں پر عمل کرو، اس پر تو اتفاق ہوگا کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنے، پر فرض پر کیا اختلاف ہے؟ تو وہ تو پڑھو نا۔ یہ تو کسی کو اختلاف ہو جائے گا، شب رات کا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اور پر اس پر تو سب کے اتفاق ہے کہ رمضان کا رکھنا چاہیے، اس پر تو کوئی کبھی اس کے خلاف بھی کوئی بات سنی ہے؟ تو بات یہ ہے، یہی معاملات برادریوں کے ہیں، یہی معاملات گھروں کے ہیں، پوری زندگی اسی اصول پر ہے۔ جب انسان کسی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو پھر اس کا جواز تلاش کرتا ہے، اور چونکہ منہ تو شیطان نے بھی بند نہیں نہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جی میں جناب، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا، منہ تو اس کا بھی بند نہیں ہوا۔ آپ آج تک کسی انسان سے کوئی جتنا چاہے آپ وہ انسان غلط کام کرے، اسے پوچھے کیوں کیا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائے گا۔ کسی کا جواب دینے سے بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ آدمی صحیح ہے۔ یہ تو منہ تو روز اول سے کھلا ہوا ہے، اگر منہ بند ہو جاتا تو شیطان کا بند ہوتا، تو شیطان کا منہ خدا کے سامنے بند ہوا، ہمارے سامنے کسی انسان کا منہ کیا بند ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جواب نہیں ہوتا جی اگر یہ، تو پھر او بھائی بات یہ ہے کہ شیطان کا منہ جب خدا کی بارگاہ میں بند نہیں ہوا تو ہم ان کے منہ کیسے بند کریں؟ سوال یہ نہیں ہوتا، وہ جواب دے رہا ہے وہ سے، سوال یہ ہے، جواب اس کا صرف یہی ہے کہ جو ہر انسان، اگر یہ انسان کی باتوں پر ہی عمل ہو جائے تو پھر یہ کوڈ کس کام کے لیے ہیں جی؟ پھر یہ اتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کس کام کے لیے ہیں؟ پھر یہ اتنے آلات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر باتوں سے دنیا کے معاملات طے ہوتے تو پھر ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی۔ بات یہ کہ ہر انسان کے منہ سے نکلی بات درست نہیں ہوتی، اگر درست ہوتے پھر پولیس کا محکمہ قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے پھر یہ کیمرے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ جج بٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ بات جو انسان کہتے وہی بات درست ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ تمام تر دنیا کے معاملات اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ پرابلم ادھر ہے کہ جو انسان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ نہ ساری سچی ہوتی ہیں نہ ساری غلط ہوتی ہیں۔
ان کو فلٹر کیا جاتا ہے، سچائی کو الگ کیا جاتا ہے، جھوٹ کو الگ کیا جاتا ہے، اسی لیے ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ سب نفس کے بہانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات میں تو ہے نا تمہیں ڈاؤٹ، مان لیا ڈاؤٹ ہے، وہ تو چھوڑ دینا، اور پر جس بات میں ڈاؤٹ نہیں وہ تو کر نا۔ تو پھر تو ہم اس کے بعد تیرے ڈاؤٹ کو بھی ریموو کریں گے۔ تو جو یقین والی بات وہ کرتا نہیں ہے تو ڈاؤٹ والے کا ہم ڈیل پہلے کریں، بعد میں تو پھر بھی انسان نہیں مانے گا۔ اصل مسئلہ ادھر کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اندر نیتوں کا ہے۔ یہ سب بہانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریب، پوری زندگی نے بس نے بیان فرما دیا۔ فرمایا جو کلیئر باتیں ہیں، یقینی باتیں ہیں، ان پر عمل کرو نا، ان میں کوئی کمی ہے؟ اچھا یہی بات ہے، تمہارے پاس کلیئر حلال موجود ہے، اور وہ اتنا موجود ہے کہ جسے تم زندگی گزار سکتے ہو، پھر اس حرام کی طرف تمہیں جانے کی ضرورت کیوں ہے کہ جس کے بغیر بھی تم زندگی گزار سکتے ہو؟ وہ لے لو نا۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو اتنا مجبور نہیں کیا ہوا کہ جب اس کے لیے حلال ہی بالکل اتنا کم کر دیا کہ وہ جب تک حرام نہیں کھائے گا اس وقت تک وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے حلال کافی ہے، اس کے بعد جب حرام میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہ زندگی کے لیے وہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، وہ باقی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی روئے زمین میں ایسا انسان نہیں ہے، انسان کیا ہے، جانور بھی نہیں ہے، کہ جو چیزیں اس کی زندگی کے لیے ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اس کو مہیا نہ کی ہوئی، اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے نا وہ ظلم ہو جاتی ہے۔ اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جب دے دیا ہر چیز تیرے پاس موجود ہے تو پھر ایکسٹرا کے لیے تو نے دوسرے کے حق پر کیوں ڈاکہ ڈالا ہے؟ یہ جو نا جتنے کے زندگی ہے نا، یہ چرند پرند انسان مچھلیاں ہواؤں کے پرندے انسان سب کے اتنا سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ایکسٹرا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں حلال کریں تو شریعت کہتی ہے کر لو، اور پر پھر حرام نہ داخل ہو جاؤ۔ ایکسٹرا اگر کرنا ہے تو پھر حرام نہ کرو، پھر حلال میں رہو، پھر اس کو کر لو، پھر بھی وہ کہاں کچھ نہ کوئی گنجائش موجود ہے، لیکن حرام نہ کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، سچائی فرمایا اطمینان دیتی ہے۔ آندھنے بول سچ تک کوٹھے پر چڑھ کے ناچ، پنجابی میں کہتے ہیں سچے آدمی کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ ہوتی، اس کو کیا فکر ہے۔ جو آدمی یعنی جس آدمی کی گاڑی کے ایوری تھنگ MOT ہے، اس کی لاگ بک ہے، اس کے ٹائر ایوری تھنگ از اوکے، تو پولیس والے اگر چیک کریں تو اس کو فکر کیا ہے، اس کا دل نہیں دھڑکے گا۔ دل اسی کا دھڑکے گا جس کے پاس انشورنس نہ ہوئی، جس کے پاس جناب MOT نہ ہوئی، جس کے پاس کوئی نہ کوئی کمی ہوئی، اس کا دل دھڑکے گا، او ناکہ لگاؤ یار، اچھا آئے تو میں پھنسا ہی پھنسا۔ اور بھائی جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو اس کو پرواہ کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، 10 منٹ کے بعد میری باری آ جائے کہ دیکھیں گے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، یاد رکھ لو آپ کے پاس تمام کاغذات لیگل موجود ہیں دنیا کے روئے زمین کے کسی ایئرپورٹ سے، جو آپ کو فکر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جس کے پیپروں میں کمی ہوتی ہے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ لو، اس کا دل ایسے ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اسی لیے جب اللہ والے دنیا سے جاتے تو ان کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بھائی سارے کاغذ موجود ہیں الحمدللہ، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مریں گے تو کال مرنے کی بجائے آج مریں تو پھر کیا ہے، جان آخر مرنا تو ہے ہی ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، ڈرتا خوف، وہ ان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، سچائی اطمینان لاتی ہے۔
والکذبہ ریبتن، اور جھوٹ یہ شک اور یہ دل میں وائبریشن پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے علماء نے ایک پیمانہ رکھا ہے، اس میں کوئی بات ہو تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھو، ادھر اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، دیکھو تمہارے دل کی حرکت اگر چینج ہوئی ہے کسی مسئلے میں تو سمجھ لو کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اگر تمہاری حرکت چینج نہیں ہوتی جیسے پہلی تھی اسی طرح ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بس نے خود فرمایا یاد رکھ لو، دنیا کے مفتی وہ آپ نے جو تم ان کو معلومات ہوگی اس کے مطابق وہ فیصلہ کر کے تمہیں دے دیں گے، فرمایا ان سے بڑا مفتی خود تمہارا اپنا دل ہے، وہ تو فیصلہ کریں گے نا تمہاری اسٹیٹمنٹ پر، اور اسٹیٹمنٹ تو غلط بھی تم دے سکتے ہو، صحیح بھی دے سکتے ہو، پر روئے زمین کے انسان سے تم جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے آپ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا انسان، اپنے آپ کو تو پتہ فرمائے، اس لیے ان مفتیوں سے اگر پوچھ بھی لو نا، وہ کوئی مسئلہ بتا بھی دینا، اس کے بعد رئیس مفتی سے بھی پوچھنا یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا پورا جسم انسان کے کنٹرول میں ہے، دل خدا کے کنٹرول نہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اسی لیے نہیں رکھا ہوا کہ قیامت کے دن یہ انسان بہانہ نہ بنا سکے۔ اللہ پاک فرمائے گا وہ جو میں نے تیرے اندر رکھا ہوا تھا، جس پر تیرا بھی میں نے کنٹرول رکھا تھا، اسے پوچھا تھا؟ ہاں یہ ضرور ہے، یہ صحیح جواب تب دے گا جب اس میں شریعت بری ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، قرآن پاک نے کہا یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے یہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ مردہ ہوتا کب ہے؟ گناہوں سے مردہ ہوتا ہے، برے عقیدے سے مردہ ہوتا ہے، کفر شرک قیامت پر ایمان نہ لانے سے یہ مردہ ہو جاتا ہے، ان کے دل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس شریعت کا علم ہے، عقل ہے، خدا کا خوف ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ اگر کوئی کام کرے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، پہلی کیفیت اور بعد والی کیفیت اگر ایک جیسی ہے تو وہ کام کر جائے، اگر ایک جیسی نہیں ہے سمجھے پھر اس کام کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، اور یہ سردار عرب تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب لوگوں نے، خاص کر کے قبیلہ قریش نے، چونکہ یہی رول کرتے تھے پورے عرب پر، تو ان کا سردار ابو جہل تھا، اور اسی لیے ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی، لیکن وہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہو گیا۔ اس وقت یہ سیریا میں 1000 اونٹوں کے قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، جو سامان تجارت لے کر 1000 اونٹ آ رہے تھے سیریا سے۔ اصل میں وہ جنگ ہوئی بھی انہی کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ چونکہ مسلمان آپ ہائی وے کے بالکل قریب آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا راستہ روک لیں تو آپ ہماری حفاظت کے لیے آؤ۔ بہرحال وہ ایک لمبا الگ موضوع ہے غزوہ بدر۔ تو وہ آئے اور جتنے صف اول کے کفار کی قیادت تھی یہ سب واصل جہنم ہو گئے، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، اور تمام صف اول کے سب مسلمانوں نے ختم کر دیے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد اہل عرب کی قیادت آ گئی ان کے پاس، یہی قیادت یہی یوں سمجھنے کے الفاظ آج کے زمانے میں جو کافروں کے جو دوسرے طبقہ تھا اس کے سربراہ یہی تھے، اور ان کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 6-7 درجے اوپر جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عبد مناف، عبد شمس، اس پر جا کر یہ ان کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور یہ خاندان ایک ہی ہے۔ 3-4 درجے پر جائے حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، اور جا کر اب بس اتنے زیادہ دور نہیں جاتا، اور مجھے پورے سارے درجے 6-7 درجے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اوپر جا کر یہ مل جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی جو قیادت تھی وہ اسی کے پاس تھی، انہی کے پاس تھی۔
جس میں 3000 کا لشکر یہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ تھے اور آپ مسلمان تھی، لیکن انہی کے والد اچھا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا جاتے، بھائی یہ دیکھو بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، بیوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہی کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دشمن بھی کیا ہے معلوم جانتے ہیں، 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے غزوہ احد میں، جس میں 700 مسلمان تھے، 3000 کفار تھے، اور پھر آگے جا کر جو دوسرا بڑا غزوہ ہوا جس کو قرآن پاک نے پوری سورت جس کے پر ہے، غزوہ احزاب، 12000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ بہت سے غزوات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور ہر غزوے کی قیادت انہوں نے کی تھی۔ تو یہ چونکہ عرب کے سردار تھے، یہ ویری انٹیلیجنٹ بھی تھے، ظاہر بات انٹیلیجنٹ ہے، اگر عرب کی انٹیلیجنس کو دیکھنا تو پھر ان کے لٹریچر کو پڑھو، خود انسان اندازہ لگا لے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ کو فتح فرمایا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی مکہ معظمہ کو آپ چاہتے تھے کہ بغیر کسی قتل و غارت کے اور بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی کے فتح ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی تھی، اور اسی لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو جنگی ماہر ہے نا، یہ مانا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ماہر تھے، اور آپ نے ایسی آپ استعمال فرماتے تھے تکنیک کہ معمولی سا نقصان یا اگر ہو تو منیمم، اور اول ہو ہی نہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک جب تک ہم مکہ معظمہ کے قریب نہ پہنچے، دشمن کو ہماری اطلاع نہ ہو۔ اب دیکھو نا 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ سے چلتا ہے، 10,000 کو آدمی تھوڑا تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور عرب کے لوگ بڑے ماہر، بڑے چکنے، بڑے ہوشیار، لیکن خدا تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی جب تک ہم وہاں پہنچنا نہ جائیں، ان کو اطلاع نہ ہو، یعنی جن کو پل پل کی خبر، سیکنڈ کی خبر ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا میں جو نا انٹیلیجنس کا بڑا تیز، پر جہاں خدا تعالیٰ کا نظام ہے آدمی کیا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو 10,000 لشکر مکہ معظمہ پہنچ گئے، لیکن ان کو پتہ ہی نہ چلا، اتنا بڑا ظاہر بات ہے اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے اور 10,000 آدمی چلے، اور پھر یہ ایک موٹر وے بھی ہے، آج بھی وہی راستہ ہے سیریا سے مکہ جانے کا ایک، لیکن ان کو اطلاع ہی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہاں پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا پہاڑوں پر، اور پہاڑوں پر تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلاؤ۔ اب اہل مکہ جب رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں پورا اللہ کا پورا پہاڑوں کے پہاڑ جب وہاں پر آگ جلائی گئی تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا نا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نفسیاتی طور پر ان کو کلیپس کر دیا جائے، ان میں مقابلے کی ہمت ہی ختم ہو جائے، اور تاکہ بغیر کسی جنگ و جدال کے ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر وہ بھی ایسا ہے کہ اہل مکہ کلیپس ہوں گے ذہنی طور پر۔ ظاہر باتیں یاد رکھ لیں، جنگیں جسموں سے نہیں جیتی نہ ہوتی ہیں، جنگیں ہمیشہ ذہنوں میں ہوتی ہیں، اسی لیے آج کے زمانے کا میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ایٹم بم شام، یہ جو کوئی باقی چیزیں، یہ ہمیں چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ منٹوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اصل جنگیں ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ جس قوم کے پاس یہ تکنیک موجود ہے ذہن کو قابو کرنے کی، اس کے لیے کوئی جنگ مشکل مسئلہ نہیں ہوتا۔ جنگ کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کو ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو میرا موضوع نہیں ہے، یہ جب چونکہ سردار تھے،
ان کو جب دیکھا تو اہل مکہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے، ہم کیا کریں؟ تو یہ چونکہ سردار تھے تو یہ خفیہ طور پر بیس بدل کر صورت حال کا کسی کو بھیجنے کے بعد وہ کہاں جائے، مسئلہ بہت بڑا بن گیا نا جی، تو یہ خود ہی نکلے۔ اور یاد رکھ لو ہمیشہ وہی سردار وہی ہوتا ہے مشکل وقت میں جو سب سے آگے ہوتا ہے۔ آج ہمارے خاص کر لیڈر اپنے بچوں کو پڑھائیں سب کو بیرون ملک، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جناب پرائم منسٹر پاکستان کے بنیں گے، ہم فلانے ملک کے، اپنی اولادیں ہماری ان ملکوں میں رہیں گی۔ اور بھائی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب قوم پر مشکل وقت آئے نا وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر جب بھی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح صاحب حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر مشکل وقت میں آگے ہوتے تھے، ہوتا ہی وہ انسان ہے۔ یہ بھی آگے انہوں نے بیس بدل کر آئے تو یہ گرفتار ہو گیا۔ یہ پھر بہرحال ان کے ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سے نا ایک حکمت اختیار فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ اختیار فرمائی کہ ان کو اصل تعداد کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن اتنا بتایا جائے کہ یہ بھی کلیپس ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 افراد ان کے سامنے سے آرمی جو صحابہ کرام تھے وہ گزرے۔ تو جب گزارا گیا نا وہ 10,000 آدمی پوری رات گزرتی رہی، تو یہ بھی سمجھے یہ تو لاکھوں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سامنے سے گزرو، اور 500 آدمی گزرے اور اس انداز سے گزرے کہ آپ نے اب جب وہ گزاری گئے رات کا وقت تو یہ تو سمجھے کہ یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں آ گئے۔ اب کہاں مکہ شہر اور کہاں لاکھوں کی تعداد میں جناب اٹیک کرنے والے حملہ آور ہو جائیں، تو کیا ان کے یہ انہوں نے کہا میرے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ٹھیک آج تو یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ تھے حالات کی تفتیش کرنے کے لیے، لیکن جب وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فیہ ان کے لیے بھی جو کلیپس ہو گئے نا جی، معاملہ اتنی بڑی قوت کے ساتھ ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، فرمایا جا کر کہہ دو کہ جو آدمی اپنا دروازہ بند کر دے گا اور ہتھیار اپنے گھر کے باہر رکھ دے، اپنے ہتھیار جو بھی اس کے گھر کے اندر ہتھیار ہیں وہ دروازے کے باہر رکھے اور دروازہ بند کر دے، اس کو امن ہے۔ جو آدمی بھی حضرت ابو سفیان اس وقت جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان کے حویلی میں چلا جائے گا اس کو امن ہے۔ جو آدمی بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ جو آدمی مقابلہ کرے گا اس کو امن نہیں ہے۔ جو مقابلے کے لیے آئے گا نا تو اس کے لیے نہیں، اعلان کروا دی گیا۔ بار خیر ایسے ہی ہوا، پھر ایسے ہی ہوا تھا تو بہت معمولی سا مزاحمت ہوئی، اور بغیر کسی مزاحمت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے پھر ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ کو بلاؤ۔ تمام اہل مکہ کو حاضر کیا گیا آپ نے خانہ کعبہ شریف میں، اور 10,000 بڑی تعداد ہے جی۔ وہ بیٹھ گیا آ کر، اور صحابہ کرام نے ان کو ہر طرف سے آ کر گھیر لیا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ اہل مکہ نے کیا تھا نا اب وہ یاد تھا ان کو، اور اس کے بعد صرف 13 سال نہیں ہے، یہ سن 8 ہجری میں غالباً مکہ معظمہ فتح ہوا ہے، تو 13 اور 8 کتنے لگائے، یعنی 21 کتنے بسان 21 سال بنتے ہیں۔ 21 سال انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا نا اہل مکہ نے، وہ سب آپ نے فرمایا ذرا غور و فکر کرو تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور آج
تم آپ بجائے اس بات کے کہ ہم تمہارا کوئی فیصلہ کریں، تم خود ہی اپنی قسمت کا فیصلہ کرو۔ آج تو تمہاری گردنیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں نا، تم تو بے بس ہو چکے ہو، اب تو تمہاری گردنیں یہ 10,000 کھڑے ہیں مسلح۔ تو فرماؤ، تو اس وقت پھر کہا کہ آپ کریم ہیں اور ایک کریم باپ کے بیٹے ہیں اور ایک کریم خاندان کے فرد ہیں، ہم آپ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اپنی قوم کے بارے میں آج وہی فیصلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے بارے میں فیصلہ تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ، میں کوئی تم سے انتقام نہیں لوں گا، میں نے سب کو معاف کر دیا، تم آزاد ہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو پھر اہل مکہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ چونکہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے تمام غزوات میں جو مکہ فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں ان میں شرکت کی، اور ایک غزوے میں ان کی آنکھ چلی گئی تھی، تیر مارا لگایا نا دشمن نے، غالباً غزوہ حنین میں ان کی آنکھ چلی گئی تھی۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مال و دولت سے بھی نوازا۔ یاد رکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دیتا ہے، اور یاد رکھ لو جو آدمی نفاق کا اسلام سخت دشمن ہے، منافق انسان کا اسلام دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، مقابلہ کیا ہے، پوری زندگی کیا اور بڑے تم تراک طریقے سے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کی، تو آپ نے ان کو گرایا نہیں ہے۔ دیکھو اتنی بڑی جنگیں ہوئیں، اتنا کچھ ہوا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیچے تو نہیں کیا۔ ان کی جو اہل عرب کے نزدیک مرتبہ مقام تھا جو سرداری کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے بادشاہ ذلیل کرتے ہیں، اور ذلت کے آخری جب دہلیز تک نہ کسی انسان کو لے جائیں۔ یہ دیکھیں مغلیہ خاندان کا کیا حال ہے، یہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معزز کو معزز فرماتے تھے، اسلام کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان زمانے کفر میں بڑا ہے تو ہم اس کو نیچے نہیں کریں گے، وہ پھر بھی بڑا ہی رہے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، مقابلہ ہے، سامنے آ جاؤ، سینہ تان کر مقابلہ کرو، جو بھی کرے گا۔ اسلام منافقت کا مخالف ہے، کافر کا مخالف نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، مقابلہ کرو، اپنے نظریات میں اپنے طاقت کا آزما لو، دیکھ لیں گے، میدان ہے، کھلا میدان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اس کے بعد جو دورے یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ ان کی عمر بھی بہت بڑی ہوئی ہے، تو 93 سال کی عمر میں یہ یعنی ان کا وصال ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبے عرصے تک 40 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور پھر انہی کے خاندان نے کوئی 100-150 سال تک پھر حکومت کی ہے پوری دنیا پر۔ تو پھر ان کے نام کو تو ختم کیا نا، زیادہ تر جو تباہ و بربادی دیکھے، ایک گندی مچھلی پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یزید نے آ کر ان کے پورے، ورنہ اس خاندان نے پھر اسلام کی خدمت بھی بے پناہ کی ہے، اور یزید کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک ان کی حکومتیں رہی ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے بھی ایک سردار تھے۔ تو اسلام نے ان کو ختم نہیں کرتا۔ ہاں انہوں نے، میں نے پہلے عرض کیا بہت، لیکن ایک یزید کی پلید کی اس کی خباثت نے آج بنو امیہ کا نام کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن کوئی انسان، ظاہر بات ہے بنو امیہ کے ہزاروں افراد دنیا میں ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو کوئی انسان بنو امیہ کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یزید کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں اس حدیث پاک کے راوی جو بھی آ رہی ہے۔ اور انہوں نے اپنا واقعہ جب یہ سلطنت روما ان کے دربار میں جب گئے نا، سیریا میں، جو کہ دمشق میں ان کا تھا، یہ اس وقت دمشق میں تھے، تو بادشاہ نے ان کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا، تو اس کی تحقیق کے لیے بادشاہ نے ان کو بلایا تھا کہ تم ذرا مجھے بتاؤ۔ اور یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اسلام لانے کے پہلے کا واقعہ ہے
کہ بادشاہ نے پوچھا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مجھے ملا ہے لیکن میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کوئی آدمی مکہ معظمہ کا عرب کا ہو تو وہ میں ادھر، تو پھر یہ اتفاقاً وہاں موجود تھے، تو پھر ان کو بلایا گیا، تو ان کی جو گورنر تھا نا روم کا کسرا، اس میں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی نا وہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میری کیا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہی ہے جی، سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کفر بھی اسلام کہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بات میں سچا ہوتا ہے، اگر دل سے کافر ہے تو باہر سے بھی کفر کا اعلان کرتا ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے غلیظ ترین انسان دنیا میں، ذلیل بھی غلیظ بھی، وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری آج ہمارے مسلمانوں میں بھی آئی ہوئی ہے۔ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اندر سے بات کڑ 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 کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دو ہی راستے ہیں، یا پکے سچے مومن بن جاؤ، اسلام یہی ہے نجات کا راستہ۔ لیکن جو ظاہر باہر کافر ہیں، اسلام ان کہتے ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ فیصلہ فرما لے گا، ہمارا کام ہے تمہیں دعوت دینا، جو بھی معاملات ہیں وہ اوپرلی تم سے کریں گے۔ جو کلیئر کافر ہے نا، اس کے ساتھ بھی اسلام کے کوئی بڑی معاملہ نہیں ہے، اصل اسلام کا معاملہ ہے منافقین کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔